به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، یہ جمادی الاخری کا مہینہ بالکل آخری مرحلے میں چل رہا ہے۔ آج 29 تاریخ ہے۔ اگر آج چاند نکل گیا تو آئندہ کل 1 رجب کی پہلی تاریخ ہوگی، اور اگر تیسرا مہینہ گیا تو اتوار کے دن رجب کی پہلی تاریخ ہوگی۔ یہ تینوں مہینے رجب، شعبان، رمضان کے بڑے مقدس اور پاکیزے بابرکت مہینے ہیں۔ رجب کے مہینے میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت نصیب ہوئی اور آپ کو امام الانبیاء کا خطاب ملا۔ امام الانبیاء کے عہدہ پر آپ فائز کیے گئے۔ اس کے بعد شعبان کے مہینے میں بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے بیچ میں جو شب براءت کی رات ہے، 15 شعبان کی رات، وہ بھی بہت مبارک اور بابرکت رات ہے۔ گویا کہ یہ دونوں مہینے تمہید ہیں اس مبارک مہینے کے لیے جو رمضان المبارک کہلاتا ہے، جس کی برکتوں و رحمتوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جس مبارک مہینے میں کاٹ، لکڑی سونے کے دام میں بکتی ہے۔ ایک نفل پڑھے تو 70 نفل کا ثواب، ایک نفل پڑھے تو فرض کے برابر ثواب، ایک فرض پڑھے تو 70 فرض کے برابر ثواب۔ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ ہزار برکتیں اس مہینے کی ہیں۔ اسی مبارک مہینے کے لیے یہ دونوں مہینے تمہیدی مہینے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے، جو آج شام کو یا آئندہ کل شام کو انشاءاللہ نظر آئے گا، تو اللہ کے نبی دعا مانگتے کہ اللہ رجب اور شعبان میں میرے لیے برکت پیدا فرما، میری صحت میں، میری زندگی میں برکت دے، اور رمضان کے مہینے تک مجھے پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مبارک مہینے کو پانے کے لیے زندگی بڑھنے کی ایک دعا فرمائی تھی اور دعا کیا کرتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات بڑھنے کے لیے کہ مجھے اور 1 سال زندہ رکھا جائے اور 6 مہینے کی فرصت دی جائے، ایسی کوئی جو ہے
حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس طرح کبھی تمنا کیے ہوں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو 2 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور دعا شروع ہو جاتی کہ اللہ یہ مبارک مہینہ بس قریب میں ہے، صرف 2 مہینوں کا فاصلہ ہے، یہ دونوں تمہیدی مہینے ہیں، اے اللہ ان مہینوں میں ہمارے جسم میں زندگی میں برکت پیدا فرما اور رمضان ہم کو مل جائے، 3 مہینے کی زندگی میں ہم کو مزید مہلت مل جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اس سے رمضان المبارک کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ 2 مہینہ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے ذہنی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور جب 1 مہینہ باقی رہتا تو آپ کثرت سے روزہ رکھتے تاکہ رمضان کوئی اجنبی مہینہ نہ ہو، رمضان کا معمول کوئی الگ معمول نہ لگے۔ کثرت سے روزہ رکھنے کا یہ مقصد ہوتا کہ رمضان آنے سے پہلے روزہ کے ساتھ ایسی انسیت ہو جائے، روزہ کے ساتھ ہمارا ایسا لگاؤ ہو جائے کہ رمضان کا روزہ ایک معمول اور ایک عادت لگے، یہ کوئی بوجھ اور بھاری اور کوئی اجنبی چیز نہ لگے۔ تو اس لیے یہ مہینہ آنے والا ہے اور وہ شروع ہونے والا ہے جس میں ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رجب شعبان کے مہینے میں خیر و برکت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک مہینے کو وصول کرنے کے لیے نظام 2 مہینہ پہلے سے آدمی کو بنانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آئندہ آنے والا رمضان ہم کس طرح سے وصول کیا کریں گے، ہم رمضان کو کس طرح سے حاصل کریں گے، رمضان کی رحمتوں برکتوں سے کس طرح سے مال ہوں گے۔ چنانچہ ہمارے اکابر مشائخ رحمہم اللہ قدیم زمانے سے مدرسوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں چھٹیوں کا ایک نظام رکھے ہیں جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چھٹیاں رمضان کا روزہ سو کر رکھنے کے لیے ہمیں دی جاتی ہے، یا ہم مدرسے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کی چھٹی چندہ وصول کرنے کے لیے ہمیں دی جاتی ہے، مگر ہمارے اکابر نے جو رمضان کی چھٹی کا نظام شروع کیا تھا ان کی نگاہ میں یہ مقاصد نہیں تھے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے، قرآن حدیث پڑھنا پڑھانا یہ تو اتنا اونچا عمل ہے، اتنی اونچی عبادت ہے کہ حدیث میں آتا ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، تھوڑی دیر علمی مذاکرہ کرنا پوری رات عبادت کرنے سے، نفلیں پڑھنے سے، احیاء لیل سے زیادہ بہتر ہے۔ تو تعلیم و تعلم یہ تو عبادت ہے، اس عبادت کا تو رمضان میں اور زیادہ موقع تھا کہ اس مبارک مہینے میں تعلیم ضرور جاری رہتی تاکہ قرآن پڑھنے کا، حدیثوں کے مطالعہ کا، علمی مذاکرہ کا اس مبارک مہینے میں اور زیادہ موقع ملتا اور زیادہ ہماری عبادت ہوتی۔ لیکن ہمارے اکابر نے یہ جو چھٹیوں کا نظام شروع کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا تاکہ اس چھٹیوں کے مہینے میں علماء، طلباء، اپنے اکابر جو اس زمانے میں جگہ جگہ ہمارے مشائخ کی خانقاہیں قائم تھی، جو قلب کی اصلاح کا کام کیا کرتے تھے، جن کے پاس جا کر دنیا کی بے ثباتی، آخرت اور اللہ کی یہ قرب کا ایک شوق پیدا ہوتا، ان خانقاہوں میں طلباء علماء کو جا کر دل کی حال کو صحیح کرنے کے لیے، اصلاح حال اور اصلاح قلب کے لیے یہ چھٹیوں کا نظام رکھا گیا تھا، اس لیے کہ علم اگر اصلاح قلب کے ساتھ ہو اور علم کا قلب پر اثر ہو تو اسی علم کو علم نافع کہتے ہیں، اور اگر علم اور معلومات کا ذخیرہ ہو لیکن اس کا اثر دل پر نہ ہو تو یہی علم تو ابلیس کو بھی ابلیس بنا دیا۔ اگر دل پر اثر نہ ہو تو وہ علم نبوی علم نہیں کہلاتا، وہ علم ابلیسی علم کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی علم نافع کی دعا کرتے تھے
اور علم غیر نافع سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے. تو یہ غیر نافع علم وہی علم ہے جس علم کا جو ہے تعلق صرف زبان کے ساتھ ہو، دل سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. اس لیے کہ دل یہ انسان کے جسم میں سب سے اہم عضو ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ پورے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں. جب وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، صحیح سالم رہتا ہے، تو پورا جسم تمام اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں. اگر دل ٹھیک رہے، دل میں اللہ کا تعلق ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف خشیت ہو، تو پھر آنکھ کبھی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی ہے، کبھی گناہ کی طرف جو ہے ہاتھ نہیں بڑھتے ہیں، کبھی زبان جھوٹ کو جو ہے ادا نہیں کر پاتا ہے، اللہ کا خوف مانے بن جاتا ہے. کبھی ان کے پاؤں گناہ کی جگہ کی طرف جو ہے اٹھ نہیں پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل یہی راجا ہے. راجا کا اور بادشاہ کا حکم نہیں ہوتا تو رعایا آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. اور اگر دل ہی خراب ہو جائے تو چاہے دور سے کوئی اجنبی عورت اور غیر محرم گزرے، دل جو ہے آدمی کو ابھارتا ہے کہ دیکھو نا، جو ہے ذرا سا تاک کر دیکھو، جھانک کر دیکھو، ہو سکتا ہے ایک نظر پڑ جائے تو ہمیں مزہ آ جائے. آدمی کا دل انسان کو مجبور کر دیتا ہے، ابھار دیتا ہے گناہ کے کام کے کرنے پر. دل جو ہے انسان کو کہتا بول تو جھوٹ، کیا ہو جائے گا ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے. ہاتھ کو جو ہے بتاتا ہے کہ گناہ کو چھوؤ، کیا حرج ہے، جو ہے اللہ معاف کر دیں گے، توبہ کر لو گے. تو یہ سب دل حکومت کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دل ٹھیک ٹھاک رہے تو تمام اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں، اور دل خراب ہو جائے تو سبھی خراب ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ہر دن صبح سویرے تمام اعضاء دل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک رہیے تو ہم بھی ٹھیک، آپ گڑبڑ ہوئے تو ہماری خیر نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی جو دل ہے، اگر یہ دل صحیح سالم ہوگا تو یہ دل قیامت کے دن کام دے گا. قیامت کے دن مال اولاد کوئی دنیا کی مال و متاع جو ہے انسان کو کام دینے والی چیز نہیں ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال فائدہ دے گا، نہ دنیا میں لوگ اولاد کو، بیٹوں کو لاٹھی سمجھتے ہیں، اپنا سہارا سمجھتے ہیں، مگر قیامت کے دن یہ بیٹے سہارا نہیں بنیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ آدمی اللہ کے یہاں جو ہے کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر پہنچے، ایسا دل لے کر پہنچے جس دل میں گناہ کی نحوست، گناہ کی گندگی نہ ہو، جس دل میں گھمن اور کبر نہ ہو، عجب اور خود پسندی نہ ہو، کسی سے عداوت کینہ حسد نہ ہو، جس دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کی محبت سے جو دل رنگا ہوا ہو، اللہ کی معرفت کے رنگ میں جو رنگ گیا ہو، اللہ کے خوف و خشیت سے جو دل جھکا ہوا ہو، وہ دل اگر کوئی قیامت میں لے کر آئے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور ان کا وہ دل ان کو نفع پہنچائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حسر کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی جو ہے آدمی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. وہ قلب سلیم ان کے لیے نفع بخش ہوگا. اسی لیے جو ہے بزرگوں کے خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جا کر آدمی ذکر و اذکار کرتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، جو ہے بیعت ہوتا ہے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آدمی چلنے کی کوشش کرے تو ان کے دل سے گندگی نکلتی ہے، ان کے دل سے جو ہے گھمن اور بڑائی نکلتی ہے. چنانچہ ہمارے اکابر اور مشائخ علم کے پہاڑ تھے، تبحر علمی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اتنا صاف ستھرا بنایا تھا کہ ان کے اندر نہ گھمنڈ کا کوئی شائبہ تھا، نہ کبر کا شائبہ تھا، نہ وہ یہ کبھی سمجھتے تھے کہ ہم نہیں تو جو ہے دین کا نقصان ہو جائے گا، دین خطرے میں پڑ جائے گا. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے. میں جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ گجرات میں پڑھاتا تھا. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے. محتمم صاحب نے اساتذہ کے تعارف میں
جو ہے کراتے ہوئے میرے متعلق فرمایا کہ جو ہے یہ شرح جامی پڑھاتا ہے. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اونچی شخصیت شیخ الحدیث تھے اور اللہ نے علم کا اتنا جو ہے اونچا ان کو درجہ دیا گیا تھا کہ فراغت کے بعد ہی مظاہر العلوم سہارنپور میں ان کو جو ہے تقرر کرنے کے لیے رکھنے کے لیے ان کے اساتذہ نے اصرار کیا تھا. لیکن حضرت نے کہا اچھا شرح جامی پڑھاتے ہیں تو میری ایک کتاب ہے جو ہے شرح جامی کی شرح، اس پر نظر کیجیے گا، تو کوئی غلطی ہو تو اس کو نوٹ کر کے رکھیے گا، مجھے بتائیے گا. ایسا بولنے لگے لگتا ہے کہ حضرت روز کوئی طالب علم ہے اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے غلطی ہو تو ضرور ٹوکیے گا، ضرور بتائیے گا. خیر آئی گئی بات، میں سوچا اسی حضرت نے کہہ دیا حضرت کی کتاب میں کہ جو ہے ہم لوگ کیا غلطی نکال سکتے ہیں. پھر حضرت دوسرے سال تشریف لائے تو وہ بات ذہن میں رکھے، اس کو بلا کر مجھے پوچھے کہ جو وہ دیکھے تھے کچھ نوٹ کر کے رکھے ہیں. میں کہا نہیں حضرت، میں تو شرح مطالعہ کرتا ہوں، کتاب پڑھانے میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. دیکھا اتنی عاجزی، اتنی انکساری. حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کی جو ہے چپل کسی نے اٹھائی تو ان کی چپل حضرت بھی اٹھائی. ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جو ہے ان کو کسی نے کہا میرے سر پر ہاتھ رکھ دیجیے، تو جھٹ سے انہوں نے ان کا ہاتھ لے کے اپنے سر پر رکھ دیا. حضرت میرا ہاتھ نہیں، حضرت آپ کا ہاتھ میرا سر. کہنے آپ نے تو کہا سر پر ہاتھ رکھ لیجیے، تو لہذا جو ہے یہ تو نہیں کہا کہ میرا ہاتھ آپ کا سر. یہ ہمارے اکابر کے اندر عاجزی، انکساری، یہ قلب سلیم کی خصوصیت ہے. جو ہے دل کا سب سے بڑا مرض جو ہے وہ ام الامراض جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے کبر، بڑائی. چاہے کسی لائن کی بڑائی، مال کی وجہ سے بڑائی آئے، صحت کی وجہ سے بڑائی آئے، طاقت اور عہدہ کی وجہ سے بڑائی آئے، علم کی وجہ سے بڑائی آئے کہ میں کوئی زیادہ علم والا ہوں، میرے پاس بہت معلومات ہیں. یہ تمام چیزیں اس دل کو گندا کرنے والی چیزیں ہیں. جس دل میں ایسا ہو وہ دل جو ہے قلب سلیم نہیں ہے. ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ یا بنیا، اے میرا بیٹا، اے میرا پیارا بچہ، اگر ہو سکے تو صبح اور شام اس طرح کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا کوئی کھوٹ نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو. اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ ان ھذا من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ صبح میری ایسی ہو کہ میرا دل بالکل جو ہے ایسا صاف اور خالی ہو کہ کسی کے بارے میں کوئی عداوت دشمنی نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. تو اس لیے قلب سلیم یہ اللہ کے یہاں بہت محبوب اور پسندیدہ اور یہی قیامت میں نفع بخش ہے. اس لیے عزیز طلبہ کرام، میں نے یہ آپ کو 2 مہینہ پہلے پیغام دیا کہ رمضان المبارک کو وصول کرنے کی ہمیں جو ترتیب ابھی سے بنانی چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رمضان المبارک تک صحت سلامت کے ساتھ ہمیں پہنچائے اور رمضان کی چھٹیوں کو ہم جو ہے کام میں لائیں. ہم اپنی اصلاح کے لیے اپنے مشائخ، اپنے اکابر، دنیا میں قیامت تک اکابر اور مشائخ حقہ کا وجود رہے گا. اللہ نے کونوا مع الصادقین قرآن میں کہا ہے. قرآن جب تک رہے گا اس وقت تک صادقین کا بھی وجود رہے گا. ہاں اصلی اور نقلی کا سلسلہ ہر مال میں، ہر چیز میں ہے. جو مال جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کے نقلی ایڈیشن اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کوئی آدمی اصلی مال کے تلاش میں کمی نہیں کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے لیے ترتیب بنائیں. اگر یہ ترتیب نہیں بن سکتی تو ہم جماعت میں نکلیں. جو ہے در در پھرنے سے، ایمان کا مذاکرہ کرنے سے اور اللہ کے جو ہے بندوں کی فکر کرنے سے بھی قلب کی کچھ نہ کچھ اصلاح ہوتی ہے. لیکن اصل اصلاح تو مشائخ اور اکابر کے ساتھ ہوگی.
اللہ کے نبی کے صحابہ کی شان یہ بتائی گئی کہ ان کو جو مقام ملا وہ اللہ کے رسول کی معیت کی وجہ سے ملا، صحبت کی وجہ سے ملا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کا مقام معہ کا تھا اور یہی ان کا امتیازی مقام ہے، ورنہ صحابہ سے بڑے علماء بعد میں پیدا ہوئے، بڑے حدیث یاد کرنے والے بعد میں پیدا ہوئے، لیکن صحابیت کے مقام تک جو ہے کوئی پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں کہ صحابیت کہتے ہی ہیں صحبت والے کو، جو اللہ کے رسول کی معیت والے کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔